أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر اور عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، اور آئی ہوپ کہ آپ سب نے اپنے پریویس لیسنس کی ریویژن کی ہیں انشاءاللہ، بیکاز جب تک آپ پچھلا لیسن سیکھ کر نیکسٹ لیسن میں نہیں آئیں گی تب تک آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم اب کیا سیکھ رہی ہیں، بیکاز جو بھی تجوید کے رولز ہوتے ہیں وہ ایک سے اور ایک انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، رائٹ؟ جو بھی پہلے کے لیسنز ہیں وہ نیکسٹ لیسن میں ضرور آتے ہیں۔ جب تک آپ نے ان لیسنز کی ریویژن نہ کی تو آپ کو اس میں ان کے کویشچنس پوچھتے رہیں گے، جس طرح کل دیکھیں بہت سارے سسٹرز مخارج کے کویشچنس پوچھ رہے تھے کہ کس طرح پروناؤنس کریں گے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم پچھلے لیسنس کو پریکٹس نہیں کیے اور ہم اس لیسن کو سیکھنے میں وہ سارا بھول جاتے ہیں۔ تو ضرور کوشش کریں کہ یہ لیسن ایوری ڈے کلاس اٹینڈ کرنے سے پہلے جو بھی پچھلے لیسنز ہیں ان کی ایک بار ریویژن کر لیں، اوکے؟ اس کے لیے سارے لیسنز کی سننے کی ضرورت نہیں، جو ریویژن لیسن پوسٹ کیا گیا اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا تو انشاءاللہ مخرج تو آ جائیں گے، اور حرکات کے لیے اس کا لیسن آپ کو دیکھنا ہوگا۔ تو آج ہم سیکھتے ہیں ساکن، اوکے؟ ساکن کیا ہوتا ہے؟ حرکہ کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ حرکت میں مومنٹ ہوتی ہے ہماری آواز کی، جو بھی حروف ہم لیتے ہیں، جیسے لیتے ہیں دا لیٹر حمزہ، تو حمزہ جو ہے ایک لیٹر ہے، حرف ہے، اس کی حرکت یعنی اس کو موو کرتے ہیں اوپر، اس کی آواز کو اوپر کرنا ہے، نیچے کرنا ہے، اور اس کی آواز کو او کر کے پڑھنا ہے، یعنی ڈفرینٹ وائسز میں اس کو پڑھنا، ڈفرینٹ ٹون میں اس کو پڑھنا، یا اس کا جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم حرکت کہتے ہیں نا۔ جب اس کے اوپر فتحہ ہوتا ہے تو ساؤنڈ اوپر جاتا ہے، ای نیچے آتا ہے، او، اوکے؟ اس طرح کی ساؤنڈز آتی ہیں۔ لیکن سکون کیا ہوتا ہے کہ جو بھی لیٹرز ہیں وہ اپنے ریسٹنگ پیریڈ میں ہیں۔ سکون کہتے ہیں نا، بہت ہی سکون ہے، یعنی ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیٹرز، ان کے مخرج جہاں جہاں ہیں وہاں پہ وہ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے تا کا مخرج ہے، جیسے دیکھیں با کا مخرج کیا ہے، لپس ہے، اور با جو ہے وہاں پہ ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، بو۔ اور خا کا مخرج کیا ہے، ادنی الحلق ہے، اور وہ وہاں پہ ریسٹ کرے گا، جیسے یعنی اس کا آواز اوپر نیچے آگے پیچھے نہیں ہوگا بلکہ وہ ریسٹنگ اس میں ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں سکون، اوکے؟ وہ کس طرح ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا، اس کو ہم واو بھی نہیں کہہ سکتے، واو کی طرح تو نہیں ہوتا، وہ تو ضمہ ہوتا ہے نا، ہم نے دیکھا تھا ضمہ جو ہے وہ واو کی طرح دکھتا ہے، لیکن یہ واو کی طرح بھی نہیں، چھوٹا سا دال کی طرح آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ یہ کوما جو ہوتا ہے نا انگلش کا، ہم جو سسٹر مائکس کو میوٹ کر لیں فی الحال، جی اوکے۔ بہت سارے کنفیوژنس آپ کو آئیں گے بیچ میں، لیکن جب تک آپ اس کو اینڈ تک نہیں سنیں گی تب تک آپ کو ڈاؤٹس کلیئر نہیں ہوں گے، اس لیے وداؤٹ انمیوٹنگ آپ بس سنتے رہیں انشاءاللہ۔ تو سکون کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کا کوما والا جو آپ کو تا اور کیف کے اوپر دکھ رہا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں سکون، اوکے؟ یہ جب بھی لیٹر کے اوپر ہوتا ہے تو ہم اس کو سکون، یعنی اس لیٹر کو ہم ساکنہ کہتے ہیں، اوکے؟ تا کے اوپر ہے تو یہ تا ساکنہ ہے، کیف کے اوپر ہے تو یہ کیف ساکنہ ہے، اوکے؟ جی تو یہ ایک ورڈ کو اور ایک ورڈ سے بھی ملاتا ہے، ایک لیٹر کو اور ایک ورڈ سے، جیسے دیکھیں حمزہ ہے، اس کے اوپر ہے فتحہ، اس کے بعد کیف ہے، اک ہوا نا، اس کے بعد اگر با آیا اور را آیا تو دیکھیں اکبر، کاف بیچ میں آتا ہے، نیکسٹ با آتا ہے، تو یہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملاتا ہے، اور اس کو ہم جو بھی حرف پہ ساکن ہوتا ہے تو ہم اس کو ساکنہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ اتنا ہم پہلے جان لیں گے کہ ساکنہ کیا ہے۔ نیکسٹ، جب بھی لیٹر پہ سکون ہوتا ہے تو ڈفرینٹ صفات، لیٹرز کی ڈفرینٹ صفات شو ہوتی ہیں، اوکے؟ جیسے تا اور کیف کو ہمس والی
جو صفات ہے وہ اپلائی ہوتی ہے. ہمس کہتے ہیں سانس کا جاری رہنا. جہاں جہاں پر میں نے کہا کہ مخرج میں آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بار مخرج کا سلائڈ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے پتہ چلے کہ ہمس کیا ہے، کیونکہ آپ اس ٹائم پر میں نے نہیں کہا نا کہ یہ ہمس ہے. تو اب یہاں دیکھیں، جو بھی لیٹرز میں سانس کا استعمال ہوتا ہے وہ سارے ہمس لیٹرز ہیں. اوکے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سے ہیں. یہاں دیکھیں، فا پڑھتے وقت آپ اپنی جو پاؤں ہے نا، آپ کی جو ہتھیلی ہے ہاتھ، وہ لپس کے پاس لائیں اور دیکھیں فا فی فو پڑھیں. سانس آپ کی آ رہی ہے نا، سانس کا استعمال اس میں ہو رہا ہے. آپ اپنی اپنی جگہ کر کے دیکھیں فا فی فو. اور ہے، جب تک آپ ہے کو سانس کا استعمال نہیں کریں گے ہے پروناؤنس نہیں ہوگا. اور جو گول ہے ہوتی ہے، رائٹ، یہاں کی جو ہے دیکھیں یہ ہے فا ہے. یہ ہے کو جب تک آپ سانس کا استعمال نہیں کریں گی تب تک یہ لیٹر پروناؤنس نہیں ہوتا ہے. اس میں بھی سانس جاری رہتی ہے، رائٹ. اور شین کو میں نے کیا کہا تھا، جب تک درمیانی زبان جو ہے آپ کی وہ اوپر کے سخت تالو کو لگے گی نہیں بلکہ تھوڑا سا سپیس ہوگا. اگر سپیس نہ ہوا تو جو ایئر فلو ہے وہ فلو نہیں ہوگا اور ششنگ ساؤنڈ ہی نہیں آئے گی، ش والی ساؤنڈ نہیں آئے گی، رائٹ. سین اور صاد دیکھیں، سین اور صاد کا مخرج تو زبان کی نوک ہے، لیکن جب تک آپ سانس یعنی ہوا کو نہیں لائیں گے تو سیدھی والی ساؤنڈ ہی نہیں بنے گی اور صاد نہیں آئے گا، رائٹ. اور نیکسٹ ہے دیکھیں خو جو ہے، خو یہ لیٹر خو جو ہے وہ ادا تو ہوتا ہے ادنی الحلق سے، لیکن وائبریشن کے لیے دیکھیں خ والی ساؤنڈ جو آنی ہے اس کے لیے سانس کا جاری رہنا ضروری ہے، رائٹ. تو ان سارے لیٹرز جو میں نے بتائے ہیں وہ اس میں سانس کا استعمال ہوتا ہے. اس صفات کو ہم ہمس کہتے ہیں. بس اوکے، کنفیوژن نہ ہو اس لیے میں نے آپ کو نہیں کہا کہ ہم سے، بس اتنا کہا کہ اس میں سانس باہر جاتی ہے. لیکن اب آپ کو ہمس کا رولنگ پتہ چل گیا ہے، سانس کا جاری رہنے کو ہمس کہتے ہیں. تو جان لیں کہ ان سارے لیٹرز میں جو ہے وہ سانس فلو ہوتی ہے. اوکے، اگر آپ چاہیں تو یہ لیٹرز لکھ سکتی ہیں. لکھیں ہمس لیٹرز اور لکھیں فا فا ہے ہے سا سا. دیکھیں سا زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے جب وہ اوپر اور نیچے کے دانت کے باہر نکلتی ہے نا، لیکن جب تک آپ سانس کو باہر نہیں نکالیں گے تب تک سا ادا نہیں ہوتا. سا سا. اب چاہے تو اپنی ہتھیلی لپس کے پاس رکھ کر دیکھیں، سا باہر سانس جاری ہے نا، جاری رہتی ہے سا. اوکے، اور ہے اور ایک جو ہے وہ ہے. شین، ششنگ ساؤنڈ کے لیے سانس کا باہر آنا ضروری ہے، ایئر فلو ضروری ہے. سین صاد، یہ تینوں لیٹر لکھ لیں، سین شین صاد، ان کے لیے بھی سانس کا باہر آنا ضروری ہے، رائٹ. اور جو ہے وہ ہے خوا. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں اگر سانس نہ بیچ میں آئی تو وہ جو ساؤنڈ آ رہا ہے نا والا وہ نہیں آئے گا، رائٹ. جی، ان کے علاوہ اور دو لیٹرز ہیں جس میں سانس کا زیادہ استعمال زبر زیر پیش یعنی حرکت کے ٹائم پر نہیں ہوتا. اب یہ سب دیکھیں فا فی فو سانس کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن دو ایسے لیٹرز ہیں جن کا حرکت میں تو زیادہ استعمال سانس کا نہیں ہوتا لیکن جب سکون پر ہوتے ہیں تو ضرور ہوتا ہے. وہ لیٹرز اب ہم دیکھتے ہیں سکون میں. اوکے انشاءاللہ. اوکے فائن. تو ہم کنٹینیویشن آف بریتھ کو کہتے ہیں، یعنی ہماری سانس جو ہے وہ جاری رہتی ہے. یہ دو لیٹرز ہیں کیف اور تا. اب دیکھیں میں تا اور کاف کو سانس کے بنا پروناؤنس کر کے دیکھوں گی سکون میں. اوکے، سکون میں تو اس کا پروناؤنسیشن کیسا ہوگا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم تا پڑھ رہے ہیں یا کیف پڑھ رہے ہیں. میں وداؤٹ سانس کے جاری کے پڑھ کر آپ کو دکھاؤں گی. تو سنیں، ات اک. دیکھیں ات اک، پتہ ہی نہیں چل رہا کیونکہ جب ہم کیف پڑھتے ہیں تو دیکھیں ہماری زبان کی جو جڑ ہے اوپر کے سخت تالو پہ لگتی ہے نا، جب وہ لگتی ہے تو آواز کو بند کر دیتی ہے. آپ اپنی اپنی جگہ سب لوگ اک پڑھیں وداؤٹ سانس کے، سانس کا وداؤٹ ہمس کے آپ پڑھ کر دیکھیں اک، تو آواز اندر ہی بند ہو جاتی ہے، رائٹ. پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیف پڑھ رہے ہیں یا کون سا لیٹر پڑھ رہے ہیں، رائٹ. اب تا کو بھی اسی طرح پڑھ کر دیکھیں. جب ہم ٹپ آف دا ٹنگ اوپر کے دانتوں کے پیچھے رکھ کر ات پڑھتے ہیں تو اگر ہم نے سانس کا استعمال نہیں کیا، تا اور کا کی کو تا تی تو پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن تا ساکنہ
جب آتا ہے تا ساکن اور کیف ساکنہ، اس وقت ہمیں بہت ہی مشکل لگتی ہے اگر ہم نے ہمس نہ کیا. تو کیف اور تا واضح یعنی کلیئر پروناؤنس تبھی ہوں گے سکون میں جب اس پر ہم ہمس کریں گے. ہمس یعنی سانس کا جاری رہنا. اوکے، تو ہم ان دونوں لیٹرز کو حمزہ لگا کر پڑھ کر دیکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جب کوئی لیٹر نہیں ہوتا تو ہم ساکن پروناؤنس نہیں کر پائیں گے، رائٹ. تو حمزہ فتحہ، تا ساکنہ، ات. دیکھیں ات، اس کو زیادہ بھی نہیں نکالنا کہ ات اس طرح بھی نہیں نکالنا. اوکے، کم کر کے ات بھی نہیں پڑھنا، بلکہ ات، اک، اک. I hope you all understand انشاءاللہ. جو بھی ڈاؤٹس ہیں آپ بعد میں پوچھ سکتی ہیں. I know آپ سب کو کنفیوژن ہوگا اسٹارٹنگ میں، لیکن جو بھی ڈاؤٹس ہیں you can ask me later. اب آپ اس کو یاد رکھ لیں کہ تا اور کیف کو ہمس کیا جائے گا جب بھی اس پر ساکنہ ہوگا. کس طرح کریں گے؟ ات، اک، ات، اک. اوکے جی. نیکسٹ ہے قلقلہ. یہ سکون جب آتا ہے نا لیٹرز پہ تبھی یہ سارے جو صفات ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. تو اب آپ صفات کا جو کالم آپ نے بنا کر رکھا ہے نا، وہاں پہ اب فل کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پر کیف اور تا ہے وہاں پہ لکھ لیں ہمس. آپ نے شاید لکھا ہوگا جب میں نے پڑھایا تھا، لیکن آپ کو اس کا میننگ پتہ نہیں تھا، لیکن اب آپ کو اس کا میننگ پتہ چل گیا ہے کہ اک، ات اس طرح پڑھیں گے، رائٹ. اگر آپ نے نہ لکھا ہو تو پیجز کو پلٹائیں پیچھے اور جہاں بھی تا اور کیف کے لیٹرز آپ نے لکھے ہیں وہاں پہ لکھیں ہمس ہوگا وائلن ساکن، یعنی جب بھی وہ ساکنہ پر ہوتا ہے تب ہمس کیا جائے گا. اس کا جو ہے بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہوگا انشاءاللہ. اوکے فائن. تو اب ہم آتے ہیں نیکسٹ رولنگ، نیکسٹ صفات ہے یہ لیٹرز کی قلقلہ پہ. قلقلہ، قلقلہ بہت ہی ایزی ہیں. اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ یہ 5 لیٹرز جب بھی سکون سے آتے ہیں یعنی سکون ہوتا ہے ان پر، قاف، طا، با، جیم، دال، اس کو آپ ملا کر ایک ورڈ بنا لیں قطب جد یا قطب جد. اوکے، قطب جد مائنڈ میں آپ ایک ورڈ میمورائز کر لیں قطب جد، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قاف، طا، با، جیم، دال آ رہا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ میں سے ہر ایک اپنے مائنڈ میں میمورائز کر لے گا کہ قلقلہ کے لیٹرز ہیں قاف، طا، با، جیم، دال. قاف، طا، با، جیم، دال. اوکے، یو ہیو ٹو کیپ دس ان یور مائنڈ، کیونکہ جب بھی یہ لیٹرز پہ سکون آتا ہے تو ہم خلخلہ کریں گے. خلخلہ کیسے کریں گے؟ اب قاف، طا، با، جیم، دال ایسے لیٹرز ہیں، اگر ہم نے اس کو ساکن میں وداؤٹ خلخلہ کے پڑھا تو اس کی آواز باہر نہیں نکلے گی. دیکھیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کون سا لیٹر پڑھ رہی ہوں، رائٹ. قاف کے لیے اپنی زبان کی جڑوں پر تالو کو لگائیں، نرم تالو کو، اور پڑھیں. پروناؤنس نہیں ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا کہ قاف پڑھا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کی آواز کو پلٹا کے بتانا ہے کہ ہم قاف پڑھ رہے ہیں. اق، اق اس طرح ہم باہر نکالیں گے. اب طا پڑھیں آپ، اپ دیکھیں منہ کے اندر ہی چلے جاتی ہیں، لیکن جب تک ہم نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم طا پڑھ رہے ہیں تو یہ ظاہر نہیں ہوگا. تو اس کی آواز کو پلٹائیں گے اور بولیں گے اعطو، اعطو، اعطو. اس کو خلخلہ اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا کہ فتحہ جیسا لگے. کچھ کیا کرتے ہیں اس کو اتنا زیادہ خلخلہ کر دیتے ہیں کہ اق کے بجائے اقا دکھے گا. اقا، اقا نہیں، اق، اعطو، اب. دیکھیں اب اگر ہم نے با کو اس طرح باؤنس نہیں کیا یعنی آواز کو نہیں پلٹائی تو کس طرح ساؤنڈ کرے گا؟ اب، اب دیکھیں منہ کے اندر ہی آواز رہ گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم با پڑھ رہے ہیں یا میم پڑھ رہے ہیں، کون سا لیٹر پڑھ رہے ہیں، رائٹ. تو ہم کیا کہیں گے؟ اب. اب اس طرح سٹاپ نہیں کریں گے، بلکہ اب آواز جو ہے وہ پلٹے گی، باؤنس ہوگی. جس طرح آپ ایک بال کو لے کے نیچے ڈالیں پلٹ کے اوپر آتا ہے نا وہ، اسی طرح اس کی آواز کو بھی ہم ٹچ کر کے، اس کی مخرج کو ٹچ کر کے اوپر اٹھائیں گے. اتنا بھی زیادہ اوپر نہیں اٹھانا کہ وہ فتحہ جیسا لگے، بلکہ بس تھوڑا دکھانا ہے کہ یہ با ہے یا طا ہے، رائٹ. اق، اعطو، اب، اج، جیم. دیکھیں جیم پر اگر ہم نے خلخلہ نہ کیا تو وہ ساؤنڈ کرے گا اد، اد. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو آواز ہے وہ بلاک ہو گئی ہے منہ کے اندر، باہر ہی نہیں نکل رہی. تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی آواز کو پلٹا کر بتائیں گے کہ ہم جیم پڑھ رہے ہیں. ایج، ایج. اوکے، دال ساکن کو بھی دیکھیں اسی طرح کر کے آپ خلخلہ نہ کر کے دیکھیں. اد، اد. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سا ورڈ ہے، کون سا لیٹر ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی آواز کو بھی واضح کریں گے. اید،
اد. اوکے اس کو ہم کہتے ہیں قلقلہ اور یہ صرف 5 لیٹرز پہ ہوتا ہے. قوف طا با جیم دال. اس کو میمورائز کر لیں جس طرح میں نے کہا نا حروف حلقی کو میمورائز کر لیں. حمزہ ہا عین ہا غین خا. اس طرح قطب جد کے لیٹرز ہیں قوف طا با جیم دال ہیں قلقلہ کے لیٹرز. قطب جد یہ ایک ورڈ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں. قطب جد. اوکے قطب جد ہیں قلقلہ. تاف اور کاف ہیں تا اور کاف ہیں ہمز کے لیٹرز. اور حمزہ پہ جب بھی سکون ہوتا ہے تو ہم جھٹکا دیں گے. اوکے اس طرح ہم جھٹکا دیں گے. اوکے بس اتنا ہی ہے اس کا. تو سکون کے لحاظ سے ہم نے اتنی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ہم لیٹرز پہ اپلائی کر کے انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ کے جو بھی کویشچنز آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے ہر ایک لیٹر کو ہم نے حمزہ لگا کر سٹارٹنگ میں پڑھا ہے تاکہ پتہ چلے کس طرح پڑھیں. اور حمزہ کو بھی ہم نے فتحہ ضمہ کسرہ تینوں لگا کر پڑھا ہے. تو اب میں پڑھتے جاؤں گی اور اس میں اور خاص خیال یہ رکھنا ہوگا کہ موٹے حروف کو جب بھی وہ ساکنہ پر ہوتے ہیں تو ان کو موٹا ہی پڑھا جائے گا. اوکے جب وہ آتے ہیں تو میں آپ کو بتاتے جاؤں گی انشاءاللہ. اوکے با حمزہ فتحہ با ساکنہ اب اب خلخلہ ہوگا. حمزہ کسرہ با ساکنہ ایب ایب. حمزہ ضمہ با ساکنہ اوب اوب. اب ایب اوب. اس کو زیادہ نہیں کرنا کہ ابا اوبا ایبا اس طرح نہیں لگنا. اب ایب اوب. تا کیا ہے تا ہمس لیٹر ہم نے دیکھا تھا. ات 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 ات. اس اس اس. کس طرح پڑھیں گے؟ زبان کی نوک باہر نکالیں سانس باہر جاتے رہے گی یعنی ہمس ہوتے رہے گا. لیکن ان سب پر بھی ہمس ہوتا ہے. جو میں نے 10 لیٹرز لکھائے ہیں نا آپ کو 8 لیٹرز ان پر بھی ہوتا ہے لیکن ان کی جو پروناؤنسیشن ہے وہی ہمس ہے. اوکے پروناؤنسیشن میں جب تک سانس نہیں آتی یہ پروناؤنس ہوتے ہی نہیں. لیکن تا اور کاف میں زیادہ دھیان رکھا جائے گا کیونکہ اس پر ہمس نہ کیا جائے تو پروناؤنس ہی نہیں ہوگا. اس اس اس. اوکے سانس جاری رہتی ہے. اج جیم اور آگا اور ایک خلخلہ کا لیٹر جیم. اج ایج اوج. ح اح ایح اوح. اوکے اس طرح. اور ہے خا یہ موٹا لیٹر ہے اس کو اخ نہیں پڑھیں گے. اخ 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 اخ. اوکے اس طرح. اور دال آ گیا کون سا لیٹر؟ قلقلہ کا لیٹر. اد عید اود. ادا ایدا نہیں پڑھنا کہ وہ فتحہ کی طرح لگے. اد عید اود. اذ اذ اذ. را ساکنہ ہے تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ را ایک مشترک لیٹر ہے. کبھی ہیوی ہوگا کبھی لائٹ ہوگا. تو ہم حرکت کے ساتھ تو اس کو دیکھ لیا کہ را کے اوپر فتحہ یا ضمہ ہو تو ہم اس کو پڑھیں گے را رو موٹا پڑھیں گے. لیکن کسرہ ہو تو لائٹ پڑھیں گے رائٹ. لیکن اب را ساکنہ ہے تو اس کو ہیوی پڑھیں لائٹ پڑھیں. کس طرح پتہ چلے گا کہ جب بھی را ساکن کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس سے پہلے والا لیٹر دیکھیں گے. جیسے اب یہاں اس سے پہلے کا لیٹر آیا ہے حمزہ رائٹ. کوئی بھی لیٹر ہو لیٹر ڈزنٹ میٹر. یہ میٹر کرتا ہے کہ اس لیٹر پہ حرکت کون سی ہے. اب اگر را کے اوپر را سے پہلے جو حمزہ ہے اس کے اوپر حرکت اگر فتحہ اور ضمہ ہو تو را ساکنہ بھی موٹا ہوگا. اوکے یہ سائڈ پوائنٹ لکھ لیں. را ساکنہ بھی موٹا ہوگا جب اس سے پہلے کا لیٹر فتحہ یا ضمہ کے ساتھ ہو. اگر کسرہ کے ساتھ ہو تو وہ لائٹ ہوگا. فار ایگزامپل دیکھیں میں اب آپ کو پہلے را ساکنہ کو فتحہ کے ساتھ جو ہے لائٹ پڑھ کے دکھاؤں گی. ار ار یہ لائٹ ہو گیا. اس طرح نہیں پڑھنا کیونکہ حمزہ کے اوپر فتحہ ہے. اب ہم اس کو موٹا کیسے پڑھیں گے؟ زبان پیچھے سے اٹھے گی. ار ار ار. دیکھیں موٹا ہوا. ار 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 ار. ار موٹا ار لائٹ ار موٹا. از از از. یہ کیا ہے؟ بزنگ ساؤنڈ آئے گی. از از از. اب سین کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس اس اس. شین کو اش 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 یعنی بہت ساری ششنگ ساؤنڈ آئے گی. اور صاد کو موٹا پڑھا جائے گا. اگر ہم نے صاد کو لائٹ پڑھا تو جسٹ لائک سین یہ ساؤنڈ کرے گا. دیکھیں اس اس. دیکھیں میں جب پڑھتی ہوں آپ غور کریں کہ کس طرح ہیوی ہو رہا ہے. اس اس. اوکے
اکثر مسٹیکس یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہیوی لیٹر سے پہلے کا لیٹر لائٹ ہو تو ہم اس کو بھی ہیوی کر دیتے ہیں. ہیوی نہیں کرنا. آپ صوت کو موٹا پڑھنے کے چکر میں یہ نہ کریں کہ حمزہ کو بھی موٹا پڑھ دیں، کیونکہ حمزہ تو لائٹ لیٹر ہے نا، تو اس کو ہم لائٹ پڑھیں گے جیسے اے اے ایس. دیکھیں صوت کو آتے ہی زبان اوپر اٹھ جائے گی پیچھے کی، تو یہ آٹومیٹیکلی موٹا ہو جائے گا. ایس اس اس اوکے. ضاد کے لیے اپنی سائڈ آف دا ٹنگ کا استعمال کریں. اوکے جی. تو آ گیا. تو کو ہم نے کیا کہا تھا؟ کون سا لیٹر ہے یہ؟ قلقلہ. تو اوکے. زیادہ بھی نہیں کہ تو، زیادہ بھی نہیں پڑھنا کہ یہ تو لگے، بلکہ اس طرح پڑھیں گے. وہ کو موٹا پڑھا جائے گا نہیں تو وہ یہ دال جو دکھ رہا ہے نا یہاں، اس کی طرح ساؤنڈ کرے گا، کیونکہ دونوں کے مخرج سیم ہے. ہم نے سیکھا تھا زبان کی نوک جو ہے وہ تھوڑا سا باہر نکلتی ہے. یہ ایز ہے لیکن یہ ایو دیکھیں موٹا ہو رہا ہے نا. اوکے. آئین کے لیے ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا، کیونکہ آئین جب بھی کچھ پڑھتے ہیں لوگ تو کیا کرتے ہیں، اس پہ جھٹکا دے دیتے ہیں اور ساؤنڈ ہوگا اس طرح. ہم یا تو جھٹکا بھی نہیں دیں گے، نہ تو اس پہ خلخلہ کریں گے، بلکہ آرام سے اطمینان سے آئین کے مخرج کو ٹچ کر کے چھوڑیں گے. جیسے دیکھیں اوکے. یہاں پہ جو آئین کا مخرج ہے وہ جاری رہتا ہے، جیسے اوکے. اس طرح غین کس طرح پڑھیں گے؟ یہ بہت ہی ہیوی لیٹر ہے. ٹھیک ہے، میں آئین کو اور ایک بار پروناؤنس کر کے دکھاؤں گی. اوکے. اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نیکسٹ ہے غین. اوکے. غین کا مخرج کے پاس جو غین جب بھی ساکن پر ہوتا ہے نا تو اس کا مخرج تھوڑا جاری رہے گا، جیسے اس کی آواز جاری رہے گی. اوکے. جب تک جاری نہ رہے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں چلے گا. اس طرح جاری رکھیں. فا ایزی ہے. اوکے. قوف کون سا لیٹر ہے؟ قلقلہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اوکے. کیف کون سا لیٹر ہے؟ حمز کا، اور ہم نے اس پہ اسپیشلی فوکس کرنا ہے ورنہ آواز باہر نہیں نکلے گی. اوکے. ویری سمپل. لام پہ اکثر مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ ہم لام کو خلخلہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ نہیں کرنا، کیونکہ میں نے بہت سارے سسٹرز کو دیکھا کہ جب بھی الحمدو پڑھتے ہیں تو وہ الحمدو کہتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا. خلخلہ کے لیٹرز کے علاوہ کوئی لیٹرز پہ خلخلہ نہیں ہوگا، یہ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں. ان یہ تو بہت ایزی ہیں. ناک میں تھوڑی آواز جائے گی. اوکے. سانس اندر سے باہر نکلتی ہے. اور لاسٹ حمزہ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ حمزہ پہ جھٹکا ہوگا. اوکے. اس طرح جھٹکا کریں گے. یہاں پہ واو اور یا ساکن نہیں ہے، کیونکہ واو ساکن، یا ساکن، واو اور یا جو ہیں وہ مد کے رولز ہیں. جیسے ہی واو اور یا کا جب ہم مد کی رولنگ پڑھیں گے، الجوف جو مخرج ہے ہمارا وہ سیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. تو الحمدللہ ہم نے سارے لیٹرز کمپلیٹ کر لیے ہیں. میں اب آپ کے مائکس کو انمیوٹ کرتی ہوں، تو جو بھی آپ کے پاس ڈاؤٹس ہیں تو انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. جی اب اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں. آئین کا السلام علیکم. آئین کا آپ ایک بار بتاؤ گے کہ مطلب کیونکہ یہ اس میں مسٹیک ہوتی ہی ہے. جی یہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جن کو بھی عین اور حمزہ میں کنفیوژن ہوتا ہے نا کہ کہاں سے نکل رہا ہے، جب تک آپ کریکٹلی اپنے حلق کو
نہیں سمجھیں گے کہ کہاں سے کون سا لیٹر آ رہا ہے تب تک آپ کو پرابلم ہوگی. پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے نا پہلے آپ اس کو ٹھیک سے پروناؤنس کرنے کی کوشش کریں. جب تک ہم کو ٹھیک سے پروناؤنس نہیں کر پائیں گے تب تک ساکن حروف پڑھنے میں ہمیں تھوڑی پرابلم ہوگی، کیونکہ آئین جو ہے جب بھی پڑھا جاتا ہے ساکن کے ساتھ تو اس کی جو آواز ہے وہ تھوڑی دیر تک رہتی ہے نا. تو یہ ہولڈ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پرفیکٹلی آنا چاہیے. اس کے لیے آپ مخرج کی پریکٹس کرتے رہیں انشاءاللہ. اوکے، دوبارہ پڑھیں. دیکھیں سسٹر، آپ اس طرح کریں، پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد آئین پہ جانا ہے. آپ کنفیوز نہ کریں. دیکھیں حمزہ کے اوپر اگر ٹھیک ہے حمزہ کے علاوہ دوسرے لیٹر کے ساتھ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں. پڑھ کر آپ ٹرائی کریں. جی، جی اس سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک بار پڑھیں گے تو کانفیڈنس آ جائے گا. ایک کو الگ الگ پڑھائیں گے تو جی، وہ انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے کہ پریکٹس لیسن الگ رکھ لیتے ہیں، بیکاز اسٹوڈنٹس جو ہیں 26 ہیں یہاں پر، تو کیا ہوتا ہے نا سب کو ٹائم نہیں ملتا. اس لیے میں نے سوچا ہے کہ کچھ لیسنس کے بعد ہم ایک پریکٹس لیسن رکھ لیتے ہیں جہاں پہ آپ سارے رولز کے جو ورڈز ہوتے ہیں ان میں سارے رولز آ جائیں گے. اگر آپ نے اس کو پڑھا تو آپ کو آسانی ہوگی. رائٹ، انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی، اور کوشش کریں کہ جو بھی ہم یوٹیوب پر یہ ویڈیو جب اپلوڈ کریں گے تو اس کو بار بار سنیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کویشچن، آئین کو کس طرح پڑھیں، حمزہ کو کس طرح پڑھیں، میں نے یہ بار بار اسٹارٹنگ سے اب تک آلموسٹ 5 to 6 ٹائمز بتایا ہے نا. تو جو بھی ڈاؤٹس ہیں آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. اس ویڈیو کو آپ یوٹیوب پر ایک بار دیکھیں اور بار بار اس کی پریکٹس کریں، یا آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہی رکھ لیں ان ویڈیوز کو، تو آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ. اوکے سسٹرز، اور کوئی ڈاؤٹس ہیں؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر بتائیں. میم وہ دعات کا جو پروننسیشن ہے وہ ایک بار بتا دیں میم. جی، ضاد کو ہم استعمال کرتے ہیں ضاد کے لیے سائڈ آف دا ٹنگ. اوکے، اس طرح پرناؤنس کریں گے. ہم نے ضاد کی سلائڈ میں دیکھا تھا کہ زبان ہماری جو ہے پریشر کریٹ ہوتا ہے سائڈ آف دا ٹنگ میں، اور زبان لگتی ہے ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے ہماری اوپر کے مسوڑوں پہ لگی ہوئی رہتی ہے. اسی طرح ہم یہاں بھی پڑھیں گے، پہلے سائڈ آف دا ٹنگ میں پریشر کریٹ کریں گے، بعد میں ٹپ آف دا ٹنگ کو ٹچ کریں گے تو پرناؤنس ہوگا اوکے. لیکن کوشش کریں کہ ہیوی ہو انشاءاللہ. اوکے فائن، الحمدللہ. تو آپ جو ہیں اس کو میمورائز کرنا ہوگا کہ حمز کے لیٹر کون سے ہیں، قلقلہ کے کون سے ہیں، اور جھٹکا کس پر ہوگا انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. اب جو بھی ڈاؤٹس ہیں واٹس ایپ پر پوچھ لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام میم. جزاک اللہ.